خبر آپ کو دیں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کی مختلف آپشنز پر بریفنگ دی جا چکی ہے، جس کے بعد تہران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے امکانات پر غور شروع کر دیا گیا۔ یہ غور و فکر ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کا بتانا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم وہ ایرانی حکومت کی جانب سے مظاہرین کو دبانے کی کوششوں کے رد عمل میں فوجی کارروائی کی اجازت دینے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ کارروائی کا مقصد براہ راست فوجی تنصیبات کے بجائے غیر فوجی اہداف ہو سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے حتمی حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران میں اگر لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال پر نظر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا اور آج انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ اسرائیل اور امریکی اڈے نشانہ بنیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیلی اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو جائز اہداف کے طور پر نشانہ بنائے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے۔ مشتعل مظاہرین نے تہران میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ 2 ہفتوں کے دوران پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 200 سے زائد ہو چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں 109 سیکیورٹی اہلکار اور 116 مظاہرین شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پرتشدد مظاہروں میں 700 سے زائد افراد ہلاک اور 2500 سے زائد مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں جاری ہنگامہ آرائی اور احتجاج پر عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے ان کے خدشات کم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ اس ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ اگر لوگوں کو تحفظات ہیں تو ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی انتشاری گروپ کو اجازت نہ دیں کہ وہ آئے اور پورے ملک کو خراب کرے۔ نوجوانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ وہ ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور دہشت گردوں کے دھوکے میں مت آئیں اور ایرانی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہم خبردار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے دشمنوں نے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ لوگوں کے ایک گروپ کو تربیت فراہم کر دی ہے تاکہ وہ سرکاری اور نجی املاک کو تباہ کریں اور شہریوں کو قتل کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کو وینزویلا، غزہ اور دیگر ممالک میں اپنے اقدامات پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور اب ایک افسوسناک خبر، خوشیوں بھرا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جان سے گئے۔ دھماکے سے گھر زمیں بوس ہو گیا، 4 ملحقہ عمارتیں بھی متاثر ہوئیں۔ دلہا کے والد نے بتایا کہ بیٹے کی شادی تھی، رات بارات لے کر آئے، میں گھر پر ہی تھا، کمرے میں سو رہا تھا، دھماکے کی آواز سے اٹھا اور چھت پھلانگ کر آیا تو آگے سب ختم ہو چکا تھا۔ واقعے میں بیٹا، بہو، اہلیہ اور بھابھی جان سے گئیں، جبکہ میری بیٹی اور دیگر خاندان کے لوگ اسپتال میں ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں خوشیوں بھرے گھر میں چند لمحوں میں صف ماتم بچ گئی۔ شادی کی تقریب کے دوران سلنڈر کے خوفناک دھماکے نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 15 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ اچانک ہی صبح 7 بجے کے قریب دھماکہ ہوا، جب اٹھ کے دیکھا تو وہ سارا کچھ ہی بکھرا ہوا تھا۔ شادی تھی بیٹے کی، اس کی وجہ سے مہمان بھی کافی آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، تو اس حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، جس میں میرا بیٹا، بہو، مسز اور بڑی بھابھی ایکسپائر ہوئے ہیں۔
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया, जिससे शादी वाला घर मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गया। करीबी 4 मकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 19 अफराद को मलबे से निकाला। जख्मियों को फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इमरजेंसी नाफज है। जख्मियों को आर्थोपेडिक, बर्न और न्यूरो डिपार्टमेंट्स में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया गया है, ताहम जदीद हालात की मदद मजीद जांच जारी है। आज 7:19 पे जो है सुबह कॉल चली, ये 66 क्वार्टर्स जो G72 में है उसमें एक धमाके की आवाज सुनी गई, जिस वक्त CDA की टीम्स को कॉल आई और वो फौरी यहाँ पे पहुंची अलॉन्ग विद पुलिस टीम्स। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इस वक्त तक 16 अफराद मलबे से निकाले गए, जिनमें से और सबको पिम्स मुंतकिल किया गया, जिसमें से 6 की डेथ रिपोर्टेड है और 10 जो है वो भी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारक खुद जाए वकुआ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुकम्मल हम आंगी के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सिलेंडर धमाके के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और पिम्स अस्पताल की इंतजामिया को हिदायत की है कि तमाम जख्मियों को बिला तातुल और बेहतरीन मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, उनके इलाज में किसी किस्म की कोताही ना की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला को वाक़ई की वजूहात जानने के लिए मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म देते हुए जिम्मेदारों के तयन की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ा और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टोक मौक़िफ़। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। गजा की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि गजा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए कोशिशें जरूरी हैं। पाकिस्तान OIC और अरब ममालिक के साथ फलस्तीनी हक के खुद इरादियत के लिए ताउन करेगा। किसी भी किस्म की जबरी बेदखली बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक के खुद इरादियत के साथ खड़ा है। इसहाक़ डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान OIC से मसला कश्मीर के हल के लिए मजीद इक़दामात का मुतालबा करता है। From Israel's illegal action of recognition of so-called Somaliland as an independent state. Let me express Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. Pakistan fully aligns itself with the OIC's call for all states and organizations to refrain from any form of formal, semi-formal or informal engagement with the authorities of Somaliland and to ensure that any engagement strictly respects the sovereignty and unity of the Federal Republic of Somalia. As a frontline supporter of the UN Security Council Resolution 2803 and the comprehensive plan to end the Gaza conflict, Pakistan reiterates the intention to contribute to its successful implementation thereof with a view to ensuring the sustainability of the ceasefire, bringing an end to the war of Gaza, to secure a dignified life for the Palestinian people who have endured prolonged humanitarian suffering and leading to a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बांग्लादेश के मुशीर बराए ख़ारजा उमूर एम तौहीद हुसैन ने मुलाकात की। इस दौरान दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में तफसीली गुफ्तगू की गई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक़ डार ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास के मौके पर
بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ ایم توحید حسین سے ملاقات کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں پر گفتگو کی، جس میں اعلیٰ سطح کے روابط، تجارت اور تعلیمی تعاون کو خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ اس موقع پر علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے معاملات پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا مرحلہ مکمل۔ پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری نے ویڈیوز کی رپورٹ تیار کر لی۔ 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ رپورٹ پشاور تھانہ شرکی کی USB میں موجود ویڈیوز پر مبنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب فورینسک لیب نے 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیو کا ویژول تجزیہ کیا ہے۔ USB میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم با فریم تجزیہ کیا گیا۔ مختلف ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد ملے ہیں۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ عرفان سلیم کی پروفائل تصویر کی بھی اور ویڈیوز میں موجود ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کامران بنگش کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ تیمور جھگڑا کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص میں بھی مطابقت پائی گئی ہے۔ تمام تجزیہ صرف ویژول مواد تک محدود رکھا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے کہا ہے پشاور میں ریڈیو پاکستان ٹول پلازا اور ایمبولینسز کو آگ لگانے کے واقعات سازش کا حصہ تھے، جن کے ناقابل تردید ثبوت پنجاب فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ میں سامنے آ چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی خود ان عناصر نے کی، جن کے بیانات بشمول مراد سعید کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے شواہد پہلے بھی قوم کے سامنے رکھے گئے تھے، مگر PTI قیادت نے ہمیشہ کی طرح حقائق کو جھٹلانے اور جھوٹے بیانیے گڑنے کا راستہ اختیار کیا۔ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہی نہیں بلکہ ایک دائمی بیماری بن چکی ہے، جس سے نجات ممکن نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے والے افراد کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ PTI کے آفس بیریئر اور ٹکٹ ہولڈر تھے۔ اس کے باوجود مسلسل یہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ یہ سب ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ یہاں تک کہ ان کے بانی کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ اگر ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے تو وہ معافی مانگیں گے، مگر ثبوت پر ثبوت آنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب فرانسک لیبارٹری ایشیا کی معتبر ترین فرانسک لیبارٹریز میں شمار ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں پشاور کے تمام واقعات کی مکمل فرانسک ویڈیوز اور تصاویر کے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ IG پنجاب نے ہنگامہ آرائی کی رپورٹ مزید کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوا دی ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی مزید شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ IG آفس نے رپورٹ پر کارروائی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے مرتب کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نمائش چورنگی پر پولیس کی جانب سے PTI کے کارکنان کو حراست میں لیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ نمائش کے قریب باغ جناح میں مظاہرین کی پولیس موبائل پر پتھراؤ کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں مشتعل افراد کی جانب سے پولیس موبائل کو روکتے اور پتھراؤ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے PTI کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ پولیس کی جانب سے وقفے سے نمائش چورنگی پر جمع ہونے والے کارکنان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ مشتعل کارکنان نے کوریج کے لیے آنے والے مختلف میڈیا چینلز کی گاڑیوں اور DSNGs پر بھی پتھر برسائے۔ کراچی میں PTI کے جلسے کا معاملہ، اس دوران متعدد نیوز چینلز کی گاڑیوں پر حملے اور پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آئے۔ ترجمان سندھ حکومت نے ان واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ سعدیہ جاوید نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیاست کی آڑ میں شرپسندی کی اجازت نہیں، کسی کو امن و امان کے حالات کو سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے، میڈیا پر حملے سے سچائی چھپ نہیں سکتی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے دورہ سندھ کا آخری دن ہے۔ سندھ حکومت بدمزگی پیدا نہ کرے، براہ کرم اچھے ماحول کو چلنے دیں۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے بیان میں کہا کہ جلسہ مقررہ وقت اور مقام پر قانون کے مطابق جمہوری انداز میں ہوگا۔ یہ جلسہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے ہوگا۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ ہم نے بہت برداشت کیا، آپ بھی ایک دن صبر کر لیں۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ نے وزیر اعلیٰ پختونخوا کے دورہ سندھ پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا اور ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی۔ وزارت اعلیٰ ایک آئینی عہدہ ہے اور آئینی عہدوں کا مکمل احترام کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی حکومت سندھ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی، جو یقین دہانیاں پی ٹی آئی کی جانب سے کروائی گئی تھیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ پہلے ہی دن واضح کیا گیا تھا کہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا مناسب عمل نہیں۔ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا، تاہم سڑکوں پر جس انداز سے ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں اس سے ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کریں، پی ٹی آئی کے کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں اور حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے حکومت سندھ کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ حیدرآباد میں پی ٹی آئی کو جو روٹ دیا گیا تھا اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے روٹ اختیار کیا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کے قافلے کو حیدرآباد سے واپسی پر روکا گیا۔ پاکستان نیوی کے جہازوں کا عمان کی بندرگاہ سلطان قابوس مسقط کا دورہ، پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مشن کمانڈر اور کمانڈنگ افسران نے رائل نیوی آف عمان کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان نیوی اور پی ایم ایس اے جہازوں کی مشترکہ مشق بھی ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشن کمانڈر نے قائم مقام کمانڈر رائل نیوی آف عمان سے ملاقات کی۔ پاکستان نیوی وفد نے ڈی جی آپریشنز اینڈ پلانز رائل نیوی آف عمان سے بھی ملاقات کی۔ مشن کمانڈر نے کمانڈر میری ٹائم سیکیورٹی سینٹر عمان کے ساتھ بھی مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بحری مشق کا مقصد باہمی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان اور عمان سمندری ہمسائے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ مشق معمول کا حصہ ہے۔ پاکستان نیوی اور عمان نیوی کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ خطے میں بحری امن و سلامتی کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ لاہور میں ہال روڈ کے تاجروں سے فراڈ کا معاملہ۔ قلعہ گجر سنگھ پولیس نے فراڈ کے واقعات میں 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ دونوں ایف آئی آرز کے مطابق 11 دکانداروں سے 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا فراڈ ہوا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے محمد عمیر سے۔ عمیر، پولیس مزید کیا بتاتی ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، ہال روڈ کے تاجروں سے فراڈ کے معاملے میں قلعہ گجر سنگھ پولیس نے اب تک 4 مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے ہیں اور ایف آئی آر کے مطابق 11 دکانداروں سے فراڈ جو ہے وہ مجموعی طور پر کیا گیا ہے اور اب تک جو فراڈ کی مجموعی مالیت ہے ان ایف آئی آر کے مطابق وہ 4 کروڑ سے زائد ہے، جبکہ متعدد دکاندار جو ہیں ان کی درخواستیں جو ہیں ان پر تحقیقات کا عمل جاری ہے جس پر بعد میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ان ایف آئی آر کے مطابق 3 ملزمان صدام، صغیر اور افضل جو ہیں یہ ملزم ہیں جنہوں نے ان دکانداروں سے فراڈ کیا ہے۔ تاجر عمیر یوسف سے 1 کروڑ، عقیل احمد سے 15 لاکھ، حسن بلال سے 39 لاکھ، ابو ذر سے 8 لاکھ، تاجر محمد وسیم سے 65 لاکھ، رانا آصف سے 54 لاکھ، علی دانیال سے 5 لاکھ، تاجر اویس سے 58 لاکھ، محمد انس سے 18 لاکھ اور محمد عثمان سے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ بطور امانت رکھوائے تھے، جبکہ تاجر علی امام نے 35 لاکھ روپے مالیت کا سامان بطور امانت رکھوایا تھا اور ملزمان امانت میں خود مخ کر کے رقم دینے سے انکاری ہو گئے اور جو سامان تھا وہ بھی ساتھ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ دیگر تاجروں کی جانب سے بھی درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں اور پولیس کے مطابق تحقیقات کے مطابق بعد ان پر بھی مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب ایس پی سول لائنز اظہر علی کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صحت کے شعبے کے بڑے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے سخت ہدایات جاری کر دی ہیں اور کہا ہے کہ لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو اسی ماہ باقاعدہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا جائے، جبکہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے آغاز کے لیے 31 جنوری کی حتمی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ لاہور سے دیکھتے ہیں حمید گورایا کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرگودا میں نواز شریف کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سمیت دیگر اہم ہسپتالوں کو مقررہ ڈیڈ لائنز کے اندر مکمل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ مریضوں کے لیے ویٹنگ ایریا اور سرائے مسجد اور ڈاکٹرز کے لیے رہائشی سہولیات بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کا پہلا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر اسی ماہ باقاعدہ
باقاعدہ طور پر کام شروع کرے گا، جہاں پاکستان بھر سے آنے والے کینسر کے مریضوں کو جدید اور معیاری علاج فراہم کیا جائے گا، جبکہ پروفیشنل سٹاف کی بھرتیوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ 219 اسامیوں کے لیے انٹرویوز بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو کے کام کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اس میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ حمید گورایا، نیوز 1 لاہور۔ پیسوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تاجر اور حکومت مل کر کام کریں گے تو تیزی سے کام ہوگا۔ آپ کو علاقے کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ ہم کروڑوں روپے سے سڑک بناتے ہیں اور راتوں رات کوئی کھود کر چلا جاتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ لی مارکیٹ کی بحالی کا کام 3 ماہ میں مکمل کریں گے، اولڈ سٹی ایریا کا کام 6 ماہ میں مکمل کریں گے۔ 8.5 لاکھ فٹ سڑکوں کی مرمت ہو چکی ہے۔ جوڑیا بازار، میٹھا در، لی مارکیٹ میں کام کیے جائیں گے۔ مچھلی مارکیٹ، لی مارکیٹ کو دوبارہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ وعدہ وفا کرنا ہمارا ہدف ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہ سارے کام کا ٹینڈر کر دیا گیا ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پیسے بجٹ میں مختص ہیں، پیسے 100% ہمارے پاس ہیں اور انشاءاللہ یہ میرا ٹارگٹ ہے کہ لی مارکیٹ کا کام آج سے 3 مہینے کے اندر یعنی کہ 90 دن کے اندر مکمل کر کے دیں گے، اور یہ جو اولڈ سٹی ایریا کی بحالی کا کام ہے اس کو انشاءاللہ 180 روز میں یعنی کہ اگلے 6 ماہ کے اندر 30 جون سے پہلے مکمل کر کے دیں گے، تاکہ جو وعدہ میرے قائد نے، میرے چیئرمین نے، میری تنظیم نے، میرے ساتھیوں نے یہاں کی عوام سے کیا تھا ان وعدوں کو ہم پورا کر سکے۔ میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہوں گا کہ اس پرانے علاقے میں تقریباً کوئی 4 لاکھ سکوائر فٹ ہم پیور لگانے جا رہے ہیں اور تقریباً کوئی 4.5 لاکھ سکوائر فٹ جو ایسفالٹ کارپیٹنگ ہوتی ہے ویئرنگ وغیرہ کرنے کے بعد ڈامر والی سڑک وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 8.5 لاکھ سکوائر فٹ یہاں کی سڑکوں کی مرمت ہوگی، تعمیر ہوگی، جس سے علاقے کا لک انشاءاللہ مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تبدیل کر دیا جائے۔ یہاں کے علاقے کے لوگوں کو رکھوالی کرنی ہوگی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سڑک بنائیں اور پھر کوئی ادارہ آ کے کھود کے چلے جائے۔ کوئی کہے میں گیس کی لائن ڈال رہا ہوں، کوئی کہے میں بجلی کی لائن ڈال رہا ہوں، کوئی کہے میں پانی کی لائن ڈال رہا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ان سڑکوں کو بنانے کے لیے اور رات گئے کوئی آتا ہے اور کھود کے چلے جاتا ہے۔ اس کام کے لیے جو مقامی لوگ ہیں، جو مقامی قیادت ہے، اہل علاقہ ہیں، ان کو ہمارا ساتھ دینا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم یہ ظالمانہ نظام تبدیل کریں گے۔ مٹیاری میں ختم بخاری شریف کی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے سندھ پر قبضہ کر لیا ہے۔ سندھ میں ہزاروں بچے اسکول نہیں جاتے۔ سندھ کا حصہ سندھ کو اور پنجاب کا حصہ پنجاب کو ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق محتمم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا فضل الرحیم اشرفی کے انتقال پر تعزیت کے لیے جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ وزیر اعظم نے مرحوم مولانا فضل الرحیم کی دینی، علمی اور اصلاحی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی خدمت اور دینی تعلیم کے فروغ کے لیے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور عالم اسلام میں ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ اپنے والد میاں محمد شریف کے ہمراہ طویل عرصے تک جامعہ اشرفیہ لاہور میں باقاعدگی سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے رہے، جس کی یادیں ان کے دل میں آج بھی باعث عقیدت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ اشرفیہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو جوڑنے، اعتدال، رواداری اور دینی ہم آہنگی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دورے کے دوران سردار ایاز صادق، عطا اللہ تارڑ اور طلحہ برقی بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ مودی کشمیر آتش فشاں پہاڑ جو بہت جلد پھٹنے والا ہے۔ راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امید ہے جو تحریک راولپنڈی سے چلے گی نتیجہ دے گی، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ مودی کو پیغام ہے، یاسین ملک حق کی جنگ لڑا ہے، زندہ رہا تو غازی اور مار دیا گیا تو شہید کہلائے گا۔ اس پر فخر ہوگا کہ تم نے مورکہ حق میں ابھی ٹریلر ہی دیکھا ہے، بہت جلد مقبوضہ کشمیر میں مورکہ حق کی مکمل فلم آنے والی ہے۔ مودی سن لو، کشمیر ایک آتش فشاں کا پہاڑ ہے، یہ آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ تو میرا یہاں پہ کھڑا ہونا جس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ جو
जो मूवमेंट रावलपिंडी से चलेगी, शर्जील मीर साहब के साथ, मेरे सब साथियों, बुजुर्गों, भाइयों के साथ, इंशाल्लाह ताला यहाँ से ही खुशखबरी का ऐलान होगा। और इंशाल्लाह ताला हमें किसी फांसी घाट से कोई डर नहीं है। हर मुसलमान जो यहाँ पे खड़ा है, हम सबको पता है कि ये हमारी ईमान का हिस्सा है कि हम हक और बातिल की जंग में हक के साथ खड़े हो जाएं। कि यासीन मलिक एक मुजाहिद है, एक गाजी है, वो मुसलमानों और हक की और आज़ादी की जो है जदोजहद लड़ रहा है निहत का। अगर वो जिंदा है तो वो गाजी है, अगर इन्होंने उनको कत्ल कर दिया, अल्लाह ना करे, मगर अगर कत्ल कर दिया तो वो एक शहीद है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अनकरीब, आपने ट्रेलर देखा है मोदी मार्का हक का, अनकरीब बहुत जल्द आपको फुल पिक्चर नजर आएगी। थोड़ा ही सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। और एबटाबाद की खूबसूरत चेयरलिफ्ट सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। किसी ने जिपलाइन की सैर की तो किसी ने चेयरलिफ्ट पर बैठकर हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाया। मजीद देखते हैं रमीज राजा की रिपोर्ट में। इतवार की छुट्टी और एबटाबाद टाउनशिप चेयरलिफ्ट पर आवाम का रश लग गया। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग चेयर लिफ्ट पर बैठकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों के लिए चेयर लिफ्ट के साथ साथ जिप लाइन की सहूलत भी मौजूद है, जबकि बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले भी लगाए गए हैं जो इस मकाम की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि चेयर लिफ्ट का 20 मिनट का सफर बहुत पुरसकून है। खुशगवार और खूबसूरत मौसम में कुदरती मनाज़र देखकर दिल खुश हो जाता है। हम लोग आए हुए एबटाबाद, यहाँ पे चेयर लिफ्ट में आए थे, तो चेयर लिफ्ट काफ़ी लंबी है, तकरीबन 22 मिनट्स की है, 5 किलोमीटर्स है। और जब आप इनिशियली बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा डर महसूस होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाती है, फिर बंदा एंजॉय करता है। फिर यहाँ पर आए, व्यू बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजिंग है। हम लोग यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे चेयर लिफ्ट ली, वो दरख्तों से गुजरी, बहुत मजा आया। फिर हमने यहाँ पे खाना भी खाया, फिर हमने नीचे पार्क में जाके झूले भी लिए, बहुत मजा आया। बैडमिंटन खेला और यहाँ पे मेरे कजन्स भी है यहाँ पे, उससे भी मैंने बहुत खेला। चेयर लिफ्ट में बहुत मजा आया, थोड़ी हॉरर भी थी, थोड़ा डर लगा था, पर मजा भी बहुत ज्यादा आया। एबटाबाद की ये चेयर लिफ्ट, जिप लाइन और बच्चों के झूले मकामी अफराद के साथ साथ दूर दराज से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज भी बने हुए हैं। कैमरामैन वलीद कुरैशी के साथ रमीज राजा, न्यूज़ 1 एबटाबाद।